جی رپورٹ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں اور اسی حساس اور اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد شریف صاحب اور صابر شاکر صاحب. السلام علیکم آپ دونوں صاحبان کو. اور کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وسیم ادامی. تو ارشد شریف صاحب سب سے پہلے تو ذرا سم اپ کیجیے گا, پہلی جو کورونا کی لہر آئی تھی اس وقت ہمارے اقدامات تھے مؤثر ثابت ہوئے, اس بار جو کچھ ہو رہا ہے آپ مطمئن ہیں؟ اشفاق, آپ نے جب اسپیشل ٹرانسمیشن کے آپ ابتدائیہ بتا رہے تھے, انٹروڈکشن میں آپ نے کہا کہ پاکستان نے جو فرسٹ ویو میں اقدامات کیے تھے اس کی انٹرنیشنلی مثالیں بھی دی گئیں, اور بالکل صحیح بات ہے. اور اس کو جب آپ انالائز کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا سمجھ آتی ہے؟ وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن تھی وہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہی تھی. حکومت اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں کہ فل لاک ڈاؤن سے اکنامک کرائسس ہو سکتا ہے, لوگوں کا روزگار جا سکتا ہے. اور جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی تھی اس پہ پاکستان کی پھر مثالیں بھی دی گئیں کہ جی بہت ایفیکٹولی پاکستان نے تقریباً اس کو کنٹرول کر لیا. تو جو کامن پوائنٹ تھا دونوں کا, ایک کمپلیٹ لاک ڈاؤن اور سمارٹ لاک ڈاؤن, اور احتیاط بھی ہو رہی تھی, اور دونوں اپوزیشن اور حکومت کی طرف سے میسج ایک ہی تھا, باقاعدہ کنوے کیا جا رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب, انہوں نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کے بھی کہا تھا کہ اس کو سیریسلی لو. اب جو سیکنڈ فیز آئی ہے, جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ, اور ڈاکٹرز بھی یہ بتاتے ہیں کہ جی وائرس اس حوالے سے میوٹیٹ کر گیا ہے, زیادہ ڈینجرس ہے, اور جو پاکستان میں اس وقت ٹرانسمیشن پازیٹیوٹی کا ریٹ ہے وہ بھی کافی زیادہ پرسنٹیج پہلی ویو سے زیادہ ہے. اس حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ کا بھی ایک فیصلہ آیا, اور جو سوال آپ کر رہے ہیں جب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جی سیکنڈ ویو میں کیا ہو رہا ہے, تو انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ خطرناک صورتحال ہو تو حکومت اور اپوزیشن سے توقع ہے کہ قوم کو متحد کرے. کرونا جیسے وبا کے خلاف متحرک ہونا عوامی نمائندوں کی ذمہ داری ہے. اب جب حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں, حکومت کہہ رہی ہے لاک ڈاؤن ہونا ہے, اور اپوزیشن اس کو سمجھ رہی ہے کہ کیونکہ وہ جلسے کر رہے ہیں, حکومت کے خلاف ایجیٹیشن کر رہے ہیں, اس لیے حکومت اب لاک ڈاؤن کی باتیں کر رہی ہے, اور دونوں اب اس حوالے سے خود متحد نہیں ہے, تو عوام کو وہ کیسے متحد کر سکتے ہیں؟ تو جو گائیڈ لائن دی گئی ہے اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہ عوامی نمائندوں کی ذمہ داری ہے, تو اس وقت ہمیں عوامی نمائندے حکومت اور اپوزیشن کے ڈیوائیڈڈ نظر آتے ہیں. اپوزیشن اس کو استعمال کر رہی ہے کہ جناب صرف ہمارے جلسوں میں, جیسے پیکج میں بھی ہم نے نیوز رپورٹ میں دکھایا کہ صرف یہ اپوزیشن کے جلسوں میں, تو جب جماعت اسلامی یا حکومت کے کچھ اس طرح کے اجتماعات ہوئے یا حکومتی وزراء یا ایس اے پی ایم جا کے پبلک ریلیز کرتے ہیں تو اس سے بھی سوالات اٹھتے ہیں. تو ایک تو حکومت کو بھی اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ کتنا سیریسلی وہ میسج کنوے کر رہے ہیں. ان کے تمام جو رولنگ پارٹی ہے, خاص طور پہ اس کا کوئی بھی ایم این اے, کوئی بھی منسٹر, ایس اے پی ایم اس طرح کی پبلک انگیجمنٹ کرتا نظر نہ آئے, جس سے کہ اپوزیشن کو یہ موقع ملے کہ اس پہ حکومتی پالیسی کی سیریس نہیں ہے, خود اس معاملے میں سوال اٹھا سکے. آپ ٹھیک ہے. اچھا وسیم ادامی صاحب, سیریسنس پہ سوال اٹھا سکے. اور جی اچھا وسیم ادامی صاحب, یہ ذرا فرمائیے گا کہ ایک تو خوف پہ ذرا روشنی ڈالیے گا, پہلے جو خوف تھا اور اب وہ خوف نہ ہونے کے برابر ہے, تو اس میں حکومت کس حد تک اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ پریس کانفرنس کر کے اپوزیشن کو جواب دے, وہ حکومت عوام میں اویئرنیس پیدا کرے کہ بھائی خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے, دوبارہ اسی طریقے سے یہ جن باہر آ سکتا ہے اور آ چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جو ہے نا ایک شعر, حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. مجھے لگتا ہے اس وقت سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک بڑا سیریس کرائسس چل رہا ہے, جو کہ ہر اعتبار سے پہلی لیئر جتنا ہی سنگین یا کچھ اعتبار سے اس سے زیادہ سنگین ہے, اور اس سے بڑا المیہ یہ کہ اس وقت ریئلائزیشن بھی نہیں ہے. وہ چونکہ نیا ایک معاملہ تھا, اس وقت میڈیا بھی آپ دیکھ رہے تھے مسلسل ٹرانسمیشن ہو رہی تھی, شوز ہو رہے تھے, گورنمنٹ بھی اپنے طور پہ باتیں کر رہی تھی, اپوزیشن اپنے طور پہ کہہ رہی تھی. کم از کم یہ ریئلائزیشن تھی ایک لارجر پارٹ آف سوسائٹی میں کہ بھائی ایک بڑی سیریس چیز آ گئی ہے جس سے بچنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. اب مختلف وجوہات کی بنا پر, جن میں اکثر میں ارشد صاحب نے اشارہ بھی کیا, ارشد بھائی نے, اب مختلف وجوہات کی بنا پر اب اس کی ریئلائزیشن بھی نہیں ہے. دیکھیے کل 75 اور پرسوں 64 بندہ مر گیا ہے, یہ 4-4.5 ماہ کے بعد جو ہے وہ یہ نمبر آیا ہے. اب اس میں المیہ کیا ہے؟ ایک عوامی سطح پر یہ المیہ ہے, اور باقی خواص کی سطح پر وہی المیہ ہے جو آپ نے کہا کہ اپوزیشن کا بالکل مورل اس میں کوئی سٹینڈنگ بنتی نہیں ہے اپوزیشن کی, جو کہ کل تک یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی آپ لاک ڈاؤن کیوں نہیں کرتے, یہ لاک ڈاؤن نہ کر کے عوام کو مار دیں گے, اور جو کہ آج بھی اپنی ریسپیکٹیو گورنمنٹ میں لاک ڈاؤن کروا رہے ہیں. یعنی کہ پابندیاں اتنے بجے بند کر دو, اتنے بجے کے بعد کھولو, یعنی کہ پبلک گیدرنگ کو ڈسکریج کر رہے ہیں, لیکن جلسوں کے ذریعے پبلک گیدرنگ کو انکریج کر رہے ہیں. ایک معاملہ یہ ہے.
اس سے بڑا معاملہ پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ کا اپوزیشن اپنی سیاست کر رہی ہے جو کہ میں کہہ رہا ہوں انیتھیکل کر رہی ہے, غلط کر رہی ہے, کوئی مورل سٹینڈنگ نہیں ہے. تو یہ تو ہو گئی بات. اب اقدامات تو گورنمنٹ نے کرنے ہیں نا, تو گورنمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی بھی ساری توانائیاں اس پر ہے کہ جناب دن میں 6 پریس کانفرنس اس انٹرویو کے رد عمل میں کر دو, 5 پریس کانفرنس جلسے کے رد عمل میں کر دو, جلسہ پریس کانفرنس یہ سب پرائیورٹی میں نظر آ رہا ہے. کورونا تو گورنمنٹ کی پرائیورٹیز میں بھی کہیں کھو گیا ہے, ورنہ میں اس کے اقدامات نظر آتے ہیں گورنمنٹ کے ایکشن سے بھی. ٹھیک ہے صابر شاکر صاحب, آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ سب زبانی جمع خرچ ہوتا جا رہا ہے اور ٹرک کی بتی کے پیچھے اپوزیشن نے گورنمنٹ کو لگا دیا ہے؟ اگر حکومت کہتی ہے کہ اگر فلاں جگہ جلسے ہوں گے تو لیگل ایکشن ہو سکتا ہے, تو بھائی لیگل ایکشن لیں بجائے اس کے کہ آپ بیان بازی کریں. آپ متفق ہیں اس سے؟ دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے. اصل میں معاملہ ہو گیا پولیٹیسائز, اور اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کیا جا رہا ہے دونوں طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی. پولیٹیکل لیڈرشپ دونوں طرف میں جو بیٹھی ہے وہ اس کو سمجھ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جائے, اور اپوزیشن چونکہ اس وقت اپنا ایک ماحول بنا چکی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے اس موقع پہ اپنا مومنٹم کو روکا تو ان کا سیاسی طور پہ بہت زیادہ نقصان ہوگا اور یہ مومنٹم دوبارہ نہیں بن سکے گا. پھر اگر اس کے نتیجے میں بہت ہی خوفناک سی بات ہے کہ اگر اس کے نتیجے میں اموات ہوتی ہیں, کوئی انریسٹ پیدا ہوتا ہے اور یہ مرض بے قابو ہو جاتا ہے اور ہاسپٹلز پہ بہت زیادہ لوڈ آ جاتا ہے اور گورنمنٹ اس میں ناکام ہو جاتی ہے, تو اس کا بھی الٹیمیٹ سیاسی فائدہ اپوزیشن کو پہنچے گا اور حکومت کی ناکامی تصور ہوگا, لوگوں میں بے چینی پائی جائے گی. اور یہ بات میں اپنے طور پہ نہیں کہہ رہا, بلکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے رہنما یہ بات کر چکے ہیں انتہائی کروڈ انداز میں کہ مرتے رہتے ہیں نہیں بندوں کا کیا ہے, اور یہ مرض بھی چلتا ہے, لیکن کووڈ-19 سے زیادہ خطرناک کووڈ-18 ہے. تو یہ ساری چیزیں, اور دوسرا جو وسیم نے کہا وہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ جناب یہ کوئی فرض تو نہیں ہے کہ ہر پریس کانفرنس کا, ہر ٹویٹ کا جواب دینا ہے, اور اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی گورننس پہ توجہ دیں, کووڈ-19 کے بارے میں اسٹریٹجی اویئرنیس پیدا کریں اور اس چیزوں کو لے کر چلیں. اور خاص طور پہ اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان سے یہ کہوں گا کہ وہ اس میں رول پلے کر سکتے ہیں. اگر تمام علماء کرام, خواہ وہ ان کا تعلق اپوزیشن سے ہے, حکومت سے ہے, کسی بھی سیکٹ سے ہے, اگر وہ تمام ایوان پریزیڈنٹ ہاؤس میں پہنچ سکتے ہیں, ورچولی کانفرنس کر سکتے ہیں, فزیکلی کر سکتے ہیں, SOPs تیار کر سکتے ہیں, ایک مشترکہ اعلامیہ لا سکتے ہیں, پہلے بھی تو میرا خیال ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو ہی اس حوالے سے بات ہوئی تھی اور I'm sure کہ دل کنسیڈر لوگوں کو بھی اپروچ کریں. اچھا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کا بیانیہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے, اور وہ جو قول و فعل کا تضاد ہے, تو اکثر کہا جاتا ہے کہ جو سیاسی مفادات ہیں ان کو قومی مفاد پر ترجیح نہیں دینی چاہیے. لیکن ذرا ہم آپ کو اپوزیشن کے رہنماؤں کے پہلے جو بیانات دیتے تھے جب کورونا کی پہلی ویو آئی تھی, اس وقت ان کے بیانات کیا تھے اور اب وہ کیا کہہ رہے ہیں جلسے کرنے کے لیے, ذرا وہ پہلے دکھاتے ہیں. یہ جو صورتحال ہے اس میں سیاست کو لانا یہ بڑا گناہ ہوگا. وقت کا تقاضا یہ ہے, ہمیں فی الفور لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے. جلسہ جو ہے یہ کورونا کو بھگاتا ہے. جلسہ جب ملتان ہو جائے گا تو کورونا وہاں سے بھی بھاگ جائے گا. جمہوری طریقے سے الیکٹڈ ہوتا تو ایک ایک انسان کا زندگی کا فکر کرتا. ابھی اس کو کوئی فکر ہی نہیں پڑتا کہ پاکستان کے عوام مرے تو سو مرے. اب کورونا استعمال کر رہے ہیں, جلسہ ہوگا. اپوزیشن یہ نہیں چاہتے کہ کورونا اس کے اوپر کنٹرول نہ ہو. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ صرف لوگوں کی زندگی کا سوچو. کورونا کی آڑ میں جو جلسوں پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے, ہم حکومت کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں. PDM کے جلسے شیڈول کے مطابق ہو کر رہے ہیں. جی تو آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ کس طرح سے بیانات پہلے کیا تھے اور اب چینج ہو گئے. کورونا اسی طرح سے پھیل رہا ہے اور زیادہ شدت کے ساتھ آئے. ارشد شریف صاحب, سندھ گورنمنٹ کے یہ بیانات کہ یہاں پر کس طرح سے بیان بازی کر رہے ہیں, یہاں پر لاک ڈاؤن کی باتیں کر رہے ہیں, یہاں پر دکانیں بند کرنے کی باتیں, اور پھر دوسرے شہروں میں کیا سچویشن رہی, جلسوں کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر کیا رہا, تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. پاکستان پیپلز پارٹی اس تھریٹ کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہے, اور چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ جب پہلی ویو کرونا وائرس کی آئی تھی, اور آپ نے بڑا رائٹلی ان کا سب سے جو امپورٹنٹ جس ساؤنڈ بائٹ کا سب سے زیادہ امپیکٹ ہوا تھا کہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے کہ اس کو خدا کا واسطہ سیریسلی لیں. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہی پاکستان جی
बिल्कुल, और अब वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसके अपने चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद उनको कोरोना वायरस का वो शिकार हुए, पॉजिटिव हुए, अल्लाह उनको जल्द सेहत दे। लेकिन जो आपने पॉइंट आउट किया कि सिंध के हवाले से तो इकदामात ले रहे हैं, लेकिन जहाँ पे जलसे जुलूस आ रहे हैं उस पे आके उनकी स्ट्रेटजी जो है कि नहीं ना, हर सूरत में हम जलसों में पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो मुल्तान का हो, यौम तासीस था कि हर सूरत में, अब आगे लाहौर के हवाले से भी कह रहे हैं कि हर सूरत में जाना है। और साबिर ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, अपोजिशन इस चीज़ को शायद रियलाइज़ कर रही है कि थ्रेट्स वगैरह जो भी हों, आम लोगों की ज़िंदगी को जो भी ख़तरात हों, एक दफ़ा अगर उनका मोमेंटम टूट गया इस हवाले से, जो भी उन्होंने कैंपेन बिल्ड किया हुकूमत के ख़िलाफ़, जितनी अभी तक मूवमेंट को लेके आए हैं, और उसमें एक दफ़ा अगर रुकावट आ गई तो फिर वो दोबारा मोमेंटम बिल्डअप नहीं कर सकेंगे। और ये सारी चीज़ें डायरेक्टेड किस तरफ थी कि मार्च 2021 में जो सेनेट के इलेक्शन होने हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुमकिन वहाँ पे मेजॉरिटी आनी है उसको रोकने के लिए, इसीलिए ये इस्तीफों का ऑप्शन था सारा कुछ। तो अगर यहाँ पे आके ये मोमेंटम उनका टूटता है तो फिर शायद जो प्लान उन्होंने किया हुआ था कि जनवरी में आके इसको पीक पे लेके जाना है और फिर इस्तीफों की भी ऑप्शन जिसकी वो थ्रेटन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं या नहीं करते, वो एक अलग बात है, लेकिन वो सारा मोमेंटम टूट जाएगा। हुकूमत इस पे बहुत कुछ कर सकती थी, हुकूमत इसमें इंगेज भी कर सकती थी, ऑपोजिशन के साथ एक डायलॉग का प्रोसेस शुरू कर सकती थी, लेकिन टेम्परेचर दोनों साइड से इतना ज्यादा रेज कर दिया गया है कि अभी तक बातचीत के भी इम्कानात या दरवाजे उस हवाले से नहीं खुले। और गवर्नमेंट ऑफ द डे उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टेम्परेचर्स को कूल डाउन करे, इंगेज करे और जो भी थ्रेट्स वगैरह हैं उसे डिफ्यूज करे। और अगर ये वाले नहीं तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी होती है हुकूमत के पास, उसको भी इन प्लेस कर सकते हैं। लेकिन हमने मुल्तान में देखा कि वो कोशिश की गई, लेकिन अब जितनी भी पीडीएम में जमातें उन्होंने अपने वर्कर्स को मोबिलाइज किया, और अगर ये वाला क्लैश होता और हुकूमत उस पर बैकफुट पे ना जाती तो ज्यादा एक सीरियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना सिर्फ मुल्तान में बल्कि खदशा ये था कि पंजाब में और बाकी सूबों में भी इस हवाले से डेवलप होती, तो हुकूमत एक स्टेप पीछे आ गई। अब ये वाला डेडलॉक है, कैश 22 सिचुएशन है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो एनफोर्समेंट है, जितने एसओपीज हैं उस पर अगर आप सख्ती करते हैं जलसों पे आके, खासतौर पे सियासी जलसों पे, तो वहां पे उसका पॉलिटिकल रिएक्शन ज्यादा खौफनाक डेवलप हो सकता है। लेकिन इसको भी आप छोड़ दें, जो सीरियसनेस हमने एनफोर्समेंट के हवाले से पहली फेज में देखी थी वफाकी हुकूमत की तरफ से भी, पंजाब हुकूमत की तरफ से, केपी में, सिंध में, बलूचिस्तान में, वो सीरियसनेस भी हमें नजर इस हवाले से नहीं आ रही। अभी ग्रेजुअली, क्योंकि शायद लोग इससे यूज्ड टू भी हो गए, उस वक्त नई नई थ्रेट थी, अभी भी लोगों को थ्रेट उसी तरह से जिंदगियां, वसीम ने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, थ्रेट लेवल क्या है ये जरा बात कर लेते हैं। 300 लोग जो हैं, थ्रेट लेवल है क्या? और डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये पीएमए के सेक्रेटरी जनरल हैं और खुद भी कोरोना से मुतासर हैं इस वक्त। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सबसे पहले तो आप अपनी तबीयत के बारे में बताइएगा, आप हैं कैसे, बखैरियत हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। मैं अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हूँ। लेकिन जी 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 बोलिए। मैं यही कह रहा हूँ कि ये एक बहुत ही मुश्किल वक्त होता है और जिन लोगों पे आ चुकी है सिर्फ उन्हीं को पता होता है कि ये नाम तो सुनते हैं कि कोरोना वायरस है, कोरोना हो गया है, लेकिन जिनको होता है उनको पता लगता है कि इसका है क्या। और उनसे पूछें जिनके लोग इस दुनिया से चले गए हैं, उनसे पूछें कि वो ये बीमारी है क्या। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि सबको समझना पड़ेगा और ये एक बहुत ही पिछले वेव से बहुत ही ज्यादा लीथल है। अच्छा, ये भी समझना पड़ेगा कि जिस तरह से अमवात हो रही हैं, और ना सिर्फ अवाम की, जिन लोगों ने, जिनको कहा जाता है कि फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, मैंने एक दिन भी क्लिनिक बंद नहीं की। मैं फरवरी से मार्च से मुस्तकिल क्लिनिक कर रहा हूँ। अच्छा, अभी मैं 5 दिन से मैं घर पे आइसोलेट हुआ हूँ, लेकिन कोई डॉक्टर्स की ऐसा प्रोटेक्शन नहीं है। और इस लिहाज से अब तक 128 डॉक्टर पाकिस्तान में इंतकाल कर चुके हैं कि जो कि दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा, और 27 के करीब पैरामेडिकल स्टाफ इंतकाल कर गए हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, इस वक्त 3000 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर आइसोलेशन में अभी घर पे मौजूद हैं। यानी कि इतना संगीन मामला है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि इस दफा मुख्तलिफ है ये वायरस, तो म्यूटेट हुआ है क्या, इसकी वजह क्या है? बिल्कुल, ये म्यूटेट होके इस वायरस की क्वालिटी ये है कि ये अपना
किरदार चेंज करता है, अपना बिहेवियर चेंज करता है। म्यूटेट होने के बाद हमारे पास से किसी और को लगेगा तो वहाँ शायद बहुत ही वीक हो जाएगा या वहाँ से बहुत तेज हो जाएगा। तो अभी जो वायरस आया है वो ऐसा लगता है कि जैसे पिछले दफा में न्यूयॉर्क और ये वेस्टर्न कंट्रीज में जिस तरह का ये वायरस अपना इफेक्ट दिखा रहा था, उसी तरह का हमारे यहाँ हो रहा है कि हमारे डॉक्टर्स हफ्ते के अंदर अंदर बीमार हुए और हफ्ते के अंदर अंदर इंतकाल भी कर गए, यानी कि संभालने का मौका नहीं मिला। तो ये बहुत ही ज्यादा सीरियस है। और इस वक्त सब आपको बता दूं कि जो ये सूरत हाल डॉक्टरों की है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मरीजों का होगा क्या कि अस्पतालों में अब इस वक्त रश इतना है कि अस्पताल वाले मना कर रहे हैं कि हमारे पास जगह नहीं है। अच्छा, ये मुल्क भर के अस्पतालों में ये सूरत हाल है जो आप बता रहे हैं? हमारे पास भी ऐसी कुछ रिपोर्ट्स हैं कि अस्पतालों में अब जगह खत्म होती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे डर है कि अगर मरीज चले भी जाते हैं तो फिर वहां पे आप ये देखिए कि डॉक्टर्स हजरात मौजूद नहीं होंगे, जो एक्सपर्ट्स हैं वो नहीं होंगे। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि आप अस्पताल, एक तो अगर आपको एडमिशन मिल गया, आपको ट्रीटमेंट शुरू हो गया, तो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि पहले जब ये वायरस आया था तो उसके सर्ज की, उसकी पीक की पेशगोई की गई थी कि जून तक ये पीक पे जाएगा। अभी ये जो दूसरी वेव है, इसी तरह से मामला चलता रहा तो फिर आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? देखिए, मैं तो ये प्रेडिक्ट करता हूं कि जब तक हमारे लीडरान, हमारे जो रिलीजियस लोग हैं, हमारे दूसरे ऐसे लोग जो जिम्मेदारान हैं, जब तक वो संजीदा नहीं होंगे, आप ये समझ लें कि ये पीक आती रहेगी रोजाना। जैसे कि आज भी बहुत सारे लोगों को टेस्ट पॉजिटिव आया है। अच्छा। लेकिन ये जो NCOC का जो रोजाना आप रिपोर्ट पेश करते हैं, ये वो है जो कि रिकॉर्डेड है। लेकिन आप यकीन करें कि इससे दुगना तिगना लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, जो कि अपने आप को शो नहीं करते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो कि आप तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं वो जानते हैं कि लोग डरते हैं। लोगों को टेस्ट कराते भी नहीं हैं लोग, बहुत सारे, क्योंकि वो डरते हैं कि अगर मैं टेस्ट कराने गया तो मुझे पॉजिटिव करके और मुझे वहीं जमा कर लेंगे, मुझे नहीं आने देंगे।